بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت انگیز کے معزز سامعین کو عبدالرحمن کا سلام پیش ہے۔ سامعین، پاکستانی کرکٹر شاہد آفریدی نے ایک کتاب گیم چینجر لکھوائی ہے۔ اس کتاب میں ان کی ذاتی زندگی، کرکٹ میں آمد، کریئر میں نامور کھلاڑیوں سے ان کے تعلق اور سیاستدانوں کے بارے میں ان کے بے باک خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ شاہد آفریدی کی کتاب گیم چینجر نے جہاں پاکستان میں کرکٹ کی دنیا میں طوفان برپا کر رکھا ہے، سیاسی شخصیات سے متعلق بھی دلچسپ حقائق سامنے آئے ہیں۔ کرکٹ کی دنیا میں اپنے ابتدائی کیریئر کے بارے میں بتاتے ہوئے شاہد آفریدی نے انکشاف کیا کہ انہوں نے ون ڈے میں تیز ترین سینچری بھارتی بلے باز سچن ٹنڈولکر کے بیٹ سے بنائی۔ انہوں نے لکھا کہ سچن ٹنڈولکر نے اپنا بھلا وقار یونس کو دیا اور کہا کہ سیالکوٹ سے ایک ایسا بیٹ ان کو بنوا کر دیں۔ وقار یونس نے سچن ٹنڈولکر کا بھلا شاہد آفریدی کو تھما دیا، جس سے انہوں نے اپنے کیریئر کی مشہور زمانہ تیز ترین سینچری کی۔ شاہد آفریدی نے 37 گیندوں پر 100 رنز بنائے تھے۔ گیم چینجر کے لکھاری وجاہت سعید نے کہا ہے کہ اسپاٹ فکسنگ کا معاملہ شاہد آفریدی نے درست وقت کے لیے سنبھال کے رکھا ہے۔ شاہد آفریدی نے تنقید کے ساتھ تعریف بھی کی ہے، جس کا اندازہ پوری کتاب پڑھنے کے بعد ہی ہوگا۔ آفریدی نے اپنی کتاب میں سیاست، ون مین شو، پسند ناپسند اور قیادت کے لیے مارا ماری، پاکستان کرکٹ میں کیا کیا ہوتا رہا اور سابق کھلاڑیوں سے متعلق سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں۔ سامعین، سن 2003 میں وسیم اکرم اور وقار یونس میں قیادت کے لیے جنگ تھی۔ ٹیم میں 2 گروپس بنے ہوئے تھے۔ شاہد آفریدی نے سابق کوچ اور لیجنڈری بلے باز جاوید میاں داد کو چھوٹا آدمی قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں میرا بیٹنگ کا سٹائل پسند نہیں تھا۔ بھارت کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں وسیم اکرم نے زبردستی شامل کرایا، لیکن جب سینچری بنائی تو بولے میری تعریف کر دینا۔ سامعین، اسی طرح بورے والا ایکسپریس وقار یونس کو عام درجہ کا کپتان اور ہولناک کوچ قرار دیا۔ آفریدی کا کہنا تھا کہ وقار یونس نے کبھی ٹیم کو یکجا نہیں کیا۔ وقار یونس ڈریسنگ روم میں سیاست کو ختم کرنے کے لیے کبھی نہیں لڑے۔ ناظرین، آفریدی نے انکشاف کیا ہے کہ 2003 میں جب وسیم اکرم اور وقار یونس میں قیادت کے لیے جنگ تھی، تب ٹیم میں 2 گروپس بنے ہوئے تھے اور 2003 کے ورلڈ کپ میں قومی ٹیم پہلے راؤنڈ میں ہی باہر ہو گئی تھی اور وسیم اکرم، وقار یونس اور معین خان کے کیریئر کا اختتام ہو گیا تھا۔ سامعین، اس سے قبل سابق بھارتی کرکٹر گوتم گمبھیر نے سابق پاکستانی کپتان شاہد آفریدی کو اپنے متعلق لکھی گئی باتوں پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اسی طرح شاہد آفریدی نے گوتم گمبھیر کے متعلق بتایا کہ گوتم گمبھیر کی کوئی حیثیت نہیں، کرکٹ جیسے بڑے کھیل میں وہ بمشکل ہی ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے پاس کوئی خاص ریکارڈ نہیں، لیکن اس میں اکڑ بہت ہے۔ ناظرین، شاہد آفریدی کا کتاب میں مزید کہنا تھا کہ کراچی میں ہم ایسے لوگوں کو سڑیل کہتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ کے سابق کپتان نے اپنی کتاب میں سیاسی شخصیات پر بھی بات کی ہے۔ عمران خان کے بارے میں شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ بطور کھلاڑی اور وزیر اعظم انہیں بےحد پسند ہیں، مگر ان کے ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے عمران خان اچھی کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما نواز شریف کے بارے میں شاہد آفریدی نے لکھا ہے کہ بھلے ان پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، مگر وہ ڈیلیور کرنا جانتے تھے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے بارے میں شاہد آفریدی کا دلچسپ انکشاف سامنے آیا ہے۔ سابق آل راؤنڈر نے لکھا ہے کہ پی سی بی کے سابق چیئرمین اعجاز بٹ سے ان کی لڑائی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بلاول بھٹو ان کے اور چیئرمین پی سی بی کے درمیان صلح کرانے آئے تھے، تو انہوں نے شرط رکھی صلح تو ہو جائے گی، مگر ہر ریلی میں ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ شاہد آفریدی لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس معاملے میں بلاول بھٹو کو صاف انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ ناظرین، کتاب میں آفریدی نے سابق کوچز جاوید میاں داد اور وقار یونس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ جاوید میاں داد کو چھوٹا آدمی قرار دے دیا۔ بوم بوم آفریدی نے کشمیر کے حوالے سے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ کشمیر بھارت اور پاکستان کا نہیں، بلکہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان کو مزید کوششیں کرنی چاہیے۔